رامپور صدام حسین۔ رمضان المبارک اور ہماری کوتاہیاں، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، عنایتوں، نجات اور خلاصی جہنم کا مقدس و بابرکت مہینہ عالم اسلام پر سایہ فگن ہے۔ ہم رحمت کے عشرے سے نکل کر مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور چند ہی دن میں جہنم سے نجات کے عشرے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں اور امت محمدیہ پر بہت ساری چیزیں فرض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ یہی وہ ماہ انور ہے جس میں امت محمدیہ کو 29 یا 30 روزوں کا ثواب بھی ایک ماہ کے برابر رکھا گیا ہے۔ یہی وہ مقدس ماہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا رکھا گیا اور سنت کا ثواب فرض کے برابر رکھا گیا ہے۔ ہم ہی وہ امت ہیں جن کو سحری کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا گیا جو پہلی امتوں پر نہیں تھی، اور لیلۃ القدر جیسی 1000 راتوں سے افضل رات ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ہم ہی وہ امت ہیں جن پر مہربانیاں، شفقتیں، نوازشیں، احسانات اور رحمتوں کا نزول ہر وقت ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ماہ انور کی ہی دین ہے کہ ہمیں نماز تراویح جیسی عبادت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم ان مخصوص انعامی ایام اور ماہ کو اپنی زندگی کی نجات و مغفرت کا ذریعہ بنا کر اپنی زندگی کو کامیابیوں، کامرانی کی طرف ڈھالیں اور جنت کے مستحق بنیں۔ قرآن کریم دنیا کا مقدس، بابرکت اور عظیم لاثانی کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی ایک آیت مبارکہ تک قیامت تک نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے مثل کوئی لا سکتا ہے۔ یہی وہ کلام عظیم ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو راہ راست پر کھڑا کیا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو صراط مستقیم پر چلنے کا سلیقہ و طریقہ سکھا دیا، ہمیں اپنے رب کو جاننے کا طریقہ بتایا، باپ و بیٹی میں محبت کا جذبہ پیدا کیا، انسان کو انسان بنا دیا، صحیح اور غلط کو روشن کر دیا، جائز اور ناجائز کو تمیز ہمارے بیچ میں ہمیں سکھا دی، اور روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اونچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے اشرف المخلوقات میں سب سے افضل قرآن کریم نے ہمیں بنا دیا۔ ہر سال ہر ماہ مبارک میں مسلمان مسجدوں، خانقاہوں، مدرسوں، فیکٹریوں، گھروں میں نماز تراویح میں قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں، بے حد شوق جذبے سے اس کی سماعت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کے مشتاق رہتے ہیں۔ نماز تراویح میں ایک نوجوان طبقہ قرآن عظیم کی تلاوت کے دوران غفلت میں سوئے رہتا ہے، شرارتیں اور لغو فضول حرکتوں میں ملوث رہتا ہے، جبکہ ایسے میں ہمارے نوجوان رحمت خداوندی کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ تو کیا ایسے عمل کرنے سے ہمارے اوپر رحمتوں اور بخششوں کا نزول ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ یہ عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ یاد رکھیں، یہ وہ قرآن عظیم ہے جس کے بوجھ کو پہاڑوں اور آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر یہ انسان ہی کی طاقت ہے جس نے قرآن عظیم کے بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ آج دنیا کے لاتعداد بچے، نوجوان، بوڑھے، یہاں تک کہ خواتین کے سینوں میں قرآن عظیم محفوظ ہے، جو دوران تراویح کھڑے ہو کر اس قرآن کریم کی تلاوت ترتیل میں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سناتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، غور سے سننے کا حکم ہے، نہ کہ شرارت کرنے، اور وہ بھی مسجدوں میں۔ ظاہر سی بات ہے، جب خدا کے گھر میں مہمانان رسول اور مہمانان خدا کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور نوجوان طبقہ شیطان بن کر حرکتوں پر ملوث ہو جائے تو اس کی پکڑ بھی خدا تعالیٰ کے یہاں بہت سخت ہوگی، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں قرآن کے ساتھ شیوا نہیں دیتی۔ ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ہم انٹرنیٹ کے عالم ہیں، ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، شاہ رخ خان سے لے کر جے بچن تک کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہیں،
دن بھر انگلیاں چلاتے ہیں، آنکھیں برباد کرتے ہیں، ذہن کو نیٹ پر ہی صرف کر رہے ہیں، مگر کیا ہم نے قرآن عظیم کی اہمیت و فضیلت، اس کے آداب و احترام، اس کے تقدس اور اس کی بے حرمتی کے بارے میں نہیں دیکھا؟ یا ہم صرف اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے رہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو سخت عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ رحمتوں کا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ جس طرح اس عشرے کی ہمیں تعظیم و تکریم کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں، ان کی رحمتوں سے مالا مال نہیں ہو سکے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ جب ہم گزشتہ سالوں کے مقابلے عشرہ رحمت موسم کے اعتبار سے بھی رحمت بن کر سامنے آیا ہے، اور ویسے تو رحمتوں سے اس کا آغاز ہی ہوتا ہے۔ رحمتوں کے سائے تلے ہم رہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد دی گئی نعمتوں کو کھاتے کھاتے ہم ناشکرے بھی بن گئے ہیں، اس کی قدر نہیں کر سکتے ہیں۔ ان دنوں عشرہ مغفرت ہم پر سایہ فگن ہے۔ کیا ہی بہتر ہے کہ اس عشرے کے ان ایام اور اس عظیم کامیاب ایام کی قدر کریں، اپنی اور اپنے والدین رشتہ داروں کی مغفرت طلب کریں، رو رو کر رگڑ رگڑ کر اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس ماہ اور عشرے کے صدقہ و طفیل میں ہمارے اوپر رحم ضرور کرے گا اور ہماری مغفرت کرے گا۔ اسی لیے عظیم خصوصی ایام ہمارے لیے کسی بڑے عظیم تحفے سے کم نہیں ہیں۔ اس کی قدر و منزلت ہم سب پر لازم ہے۔ چند دنوں بعد ہم سے یہ ماہ رحمت رخصت ہونے والا ہے۔ نہ معلوم آئندہ سالوں میں پھر ہمیں کبھی یہ ایام میسر آئیں یا نہ آئیں، اس لیے کیونکہ ہم پہلے ہی اس کی تیاری کیوں نہ کر کے رکھ لیں۔ آخری عشرے کئی اعتبار سے بہت اہم ہیں اور اس کی خصوصیت بھی اپنے حساب سے الگ الگ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی بھی عطا کرتا ہے، ان پر رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے۔ اسی عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو اسی عشرے میں مسلمان تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اسی عشرے میں زکوٰۃ دینا بھی افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام کا اہم لازمی ستون زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس عشرے کے فائدے کے لیے 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اسی عشرے میں مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اپنے روزوں کا فطرہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چوتھا ستون روزہ ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت پر 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ بیماری، بڑھاپے کے علاوہ خواتین حیض و نفاس یعنی کہ اپنے مخصوص پیریڈز کے دنوں میں کے علاوہ سبھی حالتوں میں روزہ ان کو اوپر رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر وہ بعد میں اس کی قضا ساری زندگی روزے رکھ کر بھی کرے گا تو اس کو رمضان کے اس روزے کا اجر نہیں مل سکتا۔ جو لوگ ہمارے 2 پیشواؤں کے روزہ نہ رکھنے پر سوال کر رہے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ ان پر دیش ودیش سے چندہ لانے کا زبردست بوجھ ہے، کیونکہ روز قیامت میں ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنے علاوہ دوسروں کی زکوٰۃ و خیرات، فطرہ و عطیات مسلمانوں سے لے کر ان کی عبادت اور ان کے روزوں کو مکمل کرایا یا نہیں، کیونکہ یہ ان پر ایک زبردست اور اہم ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری بھی تھی۔ مغفرت کے عشرے میں امت کی مغفرت کرانے کے لیے 10ویں روزے سے بے چین یہ لوگ رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی قدر کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ اللیل کا بہترین موقع ہے۔ 1 ماہ جم کر عبادت کر کے اپنے کیے گئے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں، زکوٰۃ خیرات دیں، آس پاس کے غریب گھرانوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنے افطاری کا کچھ حصہ عنایت کریں تاکہ ان کے بھی روزے اچھی طرح کھل سکیں۔ اب چند دن بعد افطار پارٹیاں شروع ہو جائیں گی، جن میں عالی جناب سے لے کر جناب والا تک، منتری سے لے کر سنتری تک تشریف لائیں گے۔ وہ زیادہ ہوں گے جن کے روزے نہیں ہوں گے، اور ان کو دور رکھا جائے گا
جو غربت کے شکار ہوں گے مگر روزے سے ہوں گے، یتیم لاوارث ہوں گے، افطار پارٹی کی رونق میں وہ پھیکا پن پیدا کر دیں گے، اس لیے ان کو نہیں بلایا جاتا۔ بہتر ہے اپنی پارٹیوں میں ایسے غریب اور نادار لوگوں کو بھی بلایا جائے جو روزے دار ہیں اور اس کے مستحق ہیں، اور ان ایام کی قدر کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پسند ہے تو آپ صدام حسین جرنلسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔